فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین. سورۃ التکویر کی ہم آیات 15 سے 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں. آیہ نمبر 15. فلا پس نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس خا نون سین اس کا جڑ ہے پیچھے ہٹنے والی. آیہ نمبر 16. الجوار سیدھے چلنے والے. الکنس کیف نون سین اس کی جڑ ہے چھپ جانے والے. ستاروں کی بات ہو رہی ہے. آیہ نمبر 17. واللیل اور رات کی. اذا جب عش عین سین اس کے جڑ ہے وہ رخصت ہوتی ہے. والصبح اور صبح کی. اذا جب تنفس نون فاسین اس کی جڑ ہے وہ سانس لیتی ہے. یہ جو 4 آیات ہیں ان میں کچھ چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلی بات آنے والی ہے وہ یقینی ہے، سچ ہے، حق ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اگر ان آیات کا صرف ترجمہ پڑھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ شاید بات ٹاپک سے ہٹ گئی ہے اور شاید ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ آیات تو پچھلے ٹاپک کو اور جو اگلے آنے والی بات ہے اس کو آپس میں ملا رہی ہیں، ایک کنٹینیویشن ہے. اگر پچھلی آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں صحیفوں کی بات ہو رہی تھی کہ صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، اعمال نامے ہر ایک انسان کی، اور ہر نفس جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. اور اگلی جو بات آئے گی آگے آیات میں تو وہ بھی صحیفوں کے بارے میں ہے. اور وہ کون سا صحیفہ ہے؟ یہ مصحف، یہ قرآن مجید. جو اس مصحف کو سیکھے گا، سمجھے گا، اس کے حکموں کو بجا لائے گا، اس پر عمل کرے گا اس دنیا میں، تو وہ اپنا آخرہ کا جو صحیفہ ہے اس کو خود تیار کر رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی توفیق عطا کریں کہ ہم قرآن مجید اس مصحف کو صحیح سیکھ سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں اور ہم اپنے آخرہ کے نامہ اعمال کا جو صحیفہ ہوگا اس کو نیکیوں سے بھر دیں. اللہم آمین. تو یاد رکھیے گا کہ الصحف کی جب بات آتی ہے تو ایک تو نامہ اعمال ہوتا ہے جو ہم نے اس سورہ التکویر کی آیہ نمبر 10 میں دیکھا. اذا الصحف نشرت جب نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے. اور دوسرا الصحف جب آئے گا تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں سورہ عبس میں آیہ نمبر 13 میں دیکھا فی صحف مکرمہ، تو وہ قرآن مجید کی بات ہو رہی تھی، اس کے صحیفوں کے بارے میں. اب یہ جو آیہ نمبر 15 سے 18 تک کی آیات ہیں یہ انہی 2 باتوں کو جوڑ رہی ہیں، جو الصحف نامہ اعمال کا ہوگا اور اگلی بات جو قرآن مجید کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں آیہ نمبر 15 میں فلا اقسم بالخنس. یہاں پر فلا کا ہم لفظ بلفظ مطلب نہیں کریں گے، بلکہ یہ زائد ہے کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، یا جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، کنیکٹ کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے اگر میں کوئی واقعہ سناؤں اور پہلا اس کا حصہ سنا کر کہوں پھر یہ ہوا یا پھر اسی کی وجہ سے تو ایسا ہوا، اسی لیے آپ فا کے بہت سارے معنی دیکھیں گے. جیسے یہاں پر پس کا لفظ استعمال ہوا ہے. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، خنس کی. کیا یہ لفظ آپ نے پہلے سنے کہیں جس کے روٹ لیٹرز ہیں خا نون سین؟ ہم اس لفظ سے بہت اچھی طرح مانوس ہیں. ابھی آپ اس کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نیا لفظ ہے. سورۃ الناس میں جو آتا ہے من شر الوسواس الخناس. اب آیا کچھ یاد شیطان کے بارے میں؟ خناس کیا ہے؟ بار بار پلٹ کر آنے والا، جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان مردود کے شر سے جس کے وسوسہ بار بار آتے ہیں.
اب کہیں یہ خنس لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ شیطان یا وسوسہ ہے اس کا مطلب۔ خنس کا مطلب ہے کہ بار بار آنا، پیچھے ہٹ جانا، پھر دوبارہ سے آ جانا۔ یہاں پر خنس سے مراد ستاروں کے بارے میں، ایسے ستارے جو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو سورۃ الناس کا اس لیے بتایا کہ یہی لفظ ہم لوگ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو بالخنس، خنسہ ہوتا ہے آنا اور پھر دوبارہ پلٹ جانا، یہ خانس کی جمع ہے۔ تو اس آیہ میں ایسے ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جو آتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کہ جیسے ابھی تو دیکھا تھا اور پھر غائب ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ جیسے کبھی لائٹ بلب بھی ہوتا ہے، جل رہا ہے، بجھ رہا ہے، اسی طرح جیسے خیال آیا ذہن میں اور پھر نکل گیا۔ اور پھر اگلی ہی آیہ میں کچھ اور قسم کے ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو واضح، بہت حد تک پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ آیہ نمبر 17 میں جیسے آیا ہے الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے۔ الجوار جاریہ سے، جو جاری رہتے ہیں، اپنے ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، سکون اطمینان کے ساتھ اسموتھلی، جیسے کہ کوئی پلانٹ ہو گئے، سٹارز ہو گئے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگلا لفظ الکنس، کنسا سے، یہ کانس کی جمع ہے۔ کنسا یعنی چھپ جانا۔ جیسے کچھ ستارے ہیں کہ وہ رات کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن صبح کو وہ غائب ہو جاتے ہیں، اپنے ایک وقت میں رہتے ہیں، اس کے بعد مدھم پڑ جاتے ہیں، ماند پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ڈم ہو جاتے ہیں یا ڈائی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو ان ستاروں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جل جلالہ کی شان اتنی عظیم ہے، وہ عظمت والا، جلال والا رب ہے، اور اس کی قسم بھی ان چیزوں کی ہے جو عظیم ہیں، جن کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا، انسان کے بس سے باہر ہیں یہ ستارے، اس کائنات کا نظام۔ انسان کتنا بھی چاہے ان کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتا، بلکہ کتنی بھی کوشش کر لے، چاند پر پہنچ بھی جائے، ستاروں کو کتنا بھی اسٹڈی کرنا چاہے، پھر بھی مکمل طور پر اس کا علم بھی نہیں حاصل کر سکتے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ انسان سوچے کہ وہ کتنا کمزور ہے، اور اس کی قسمیں بھی کمزور ہیں، اور وہ رب العزت اپنی ہی ایسی مضبوط عظمت والی، اسی کی تخلیق کی کوئی چیز بتا کر قسم کھاتے ہیں، تو وہ بات کتنی امپورٹنٹ ہوگی۔